الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جمیل نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس مقدس ورگ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو بدیعت فرما دیا تھا، اور گوناگون قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسے نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید، نصرت اور حمایت کاملہ کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کرم نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا۔ یہ کتاب علم و حکمت کا، ہدایت کا، نورانیت کا، فلاح کا، سعادت کا، کامیابی کا ایک چارٹر ہے، ایک سمندر ہے جس میں غوطہ زن ہونے کے بعد
ہدایت کے اور انوار کے اور تجلیات کے بہت سے ٹکڑے ہم کو حاصل ہوتے ہیں، اور ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد جو کچھ حاصل ہوتا ہے اگلی مرتبہ اس سے زیادہ، اگلی مرتبہ اور زیادہ، اور یہ سلسلہ لامتناہی ہے۔ اہل تفسیر، علماء تفسیر، مفسرین ہر عہد کے اندر تفاسیر کو لکھتے رہے، لیکن بالآخر انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ ابھی بھی قرآن مجید کے موضوعات کو بیان کرنے کا کما حق جو ہے حق ہم ادا نہیں کر سکے۔ اس لیے نئی نئی کاوشیں ہر دور میں ہوتی رہیں، اور ان معانی کے سمندر کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان کیے ہیں اور حضرت رسول اللہ نے جن کی تشریحات فرمائی ہیں، ان کو عامت الناس کے سامنے، علماء کے سامنے، عوام و خواص کے سامنے پیش کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں نے اس کتاب حمید کے ایک انتہائی فصیح بلیغ عنوان کو اس وقت آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ توحید قادر مطلق کے بعد شاید کوئی عنوان بھی اس کی عظمت کا اور اس کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت رسول اللہ کی نسبت سے امتیوں کی ذمہ داری کیا ہے، اس حوالے سے میں نے حضرت رسول اللہ کے شرف کی بات کی، آپ کی عظمت کی بات کی، آپ سے محبت کی بات کی، آپ سے پیار کی بات کی، آپ کی ختم نبوت کی بات کی، اور اس کے بعد ابھی تک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو بیان کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اتباع کے راستے میں حائل رکاوٹوں کو عبور کرنے کے بعد ہی ہم حقیقی معنوں میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعداروں میں اور آپ کے اسوے کے پر چلنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم ان رکاوٹوں کو عبور کرنے کے قابل ہو جائیں جن رکاوٹوں کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے درمیان امتداد زمانہ نے، لوگوں نے، اور اسی طرح حالات نے، تغیرات نے حائل کر کے رکھ دیا ہے۔ میں نے آبا کی تقلید کی بات کی، میں نے ائمہ کی تقلید کی بات کی، علماء کی اندھی پیروی کی بات کی، سیاسی قائدین کی پیروی کی بات کی، میں نے طمع کی بات کی، لالچ کی بات کی، بری صحبت کی بات کی، اور اس کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے خوف کا ذکر کیا اور اس بات کو رکھا کہ وہ جو ہستیاں تھیں جن کو حضرت رسول اللہ سے نسبت تھی اور جنہوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے حضور کی اتباع کر کے چھوڑنی ہے، پھر کوئی خوف ان کے راستے کی زنجیر نہیں بن سکا، کوئی خوف ان کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکا، وہ ہر رکاوٹ کو عبور کرتے چلے گئے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اپنی نسبت کو نبھاتے چلے گئے، آپ کی پیروی کرتے چلے گئے، آپ کی اطاعت قدم بھرتے ہی چلے گئے۔ حضرات گرامی قدر، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اور مخمسے کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شک ہے، ایک شبہ ہے جس کو ہر دور کے اندر حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے حوالے سے وہ لوگ پیش کرتے رہے جو عقل پرست ہیں، عقل پسند ہیں، اور جن کی نظر کے اندر عقل ہی حرف آخر ہے۔ حالانکہ حقیقی بات یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ کی ذات انسانوں کی امام ہے، اور آپ کی حدیث اقوال کی امام ہے، اور آپ کی فکر عقول کی امام ہے، اور آپ کی بصیرت بصیرتوں کی امام ہے۔ حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عقدے کو حل فرما دیا اور بہترین انداز کے اندر اس بات کی وضاحت کو فرما دیا کہ جس طرح جانوروں کی عقل انسانی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اسی طرح عقل انسانی حضرت رسول اللہ کی بصیرت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی حکمت اور علت اگر سمجھ میں آ جائے فابیہا، اگر سمجھ میں نہیں آتی تو امتی کا کام اس حکمت کے پیچھے دوڑنا نہیں بلکہ فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا اور آپ کی پیروی کرنا ہے۔ عقل پرستوں کے کئی درجات ہیں، بعض لوگوں نے نیم انکار حدیث کیا، بعض لوگوں نے کلی طور پہ انکار حدیث کیا، بعض لوگوں نے فقط قرآن مجید ہی کو کافی قرار دے دیا۔ یہ فتنے ہر دور کے اندر لوگوں کو دین سے برنگیت کرنے کے لیے اور اتباع رسول سے دور کرنے کے لیے مختلف روپ کے اندر سامنے آتے رہے۔ کبھی غلام احمد پرویز کے روپ میں ادارہ طلوع اسلام نے اس فتنے کو جو ہے پورے پاکستان میں اور اس سرزمین میں پروموٹ کرنے کی کوشش کی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی پیروی ہمارے لیے ضروری نہیں، بلکہ آپ کائنات کے اندر ایک میسنجر کا کردار ادا کرنے کے لیے آئے تھے، ایک قاصد کا کردار ادا کرنے کے لیے آئے تھے۔ ڈاکیے کام ڈاک کو پہنچانا ہوتا ہے اور اس سے زیادہ اس کا کام کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی قدر، گویا کہ غلام احمد پرویز نے اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے متون کو لوگوں تک پہنچا دیا، لیکن جو قرآن مجید کا مقصود تھا اس کے پر خود عمل کر کے نہیں بتلایا۔ العیاذ باللہ، یہ کس طرح کی بات ہے، یہ کتنی ناقص سوچ ہے، یہ کتنی پراگندہ سوچ ہے
کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط ڈاکیہ کردار ادا کرنے والا بندہ بنا دیا جائے، فقط آپ کو پوسٹ مین کا کردار ادا کرنے والا بندہ بنا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر قرآن مجید کی حفاظت کا ذکر کیا وہاں پر پروردگار عالم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور حفاظت کا طریقہ بھی عجیب تھا، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کے لیے اہل علم کو اور اہل دین کے سینوں کو منتخب فرما لیا، چنانچہ صدیوں سے ہم لوگوں کے سینوں میں اس کتاب کو محفوظ دیکھ رہے ہیں۔ اور عالم یہ ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، باطل آگے سے پکڑ نہیں سکتا، اس کو پیچھے سے چھو نہیں سکتا، نازل کرنے والی ذات حکیم و حمید کی ذات ہے۔ جو اس نے کہہ دیا وہ ہر قسم کے تغیرات سے پاک ہے، تبدل سے پاک ہے، ڈسٹورشن سے پاک ہے۔ حضرات گرامی قدر، جہاں پر ہمیں حضرت رسول اللہ کے توسط سے کلام حمید جیسی نعمت عظمیٰ کو ہم نے حاصل کیا، جہاں پر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری کلام کو حاصل کیا، آخری آئین کو حاصل کیا، آخری دستور کو حاصل کیا، آخری ضابطہ حیات کو حاصل کیا، آخری طرز زندگی کو حاصل کیا، آخری قانون حقیقت کو حاصل کیا، آخری ڈیوائن لا کو حاصل کیا، آخری نورانی الہامی دستاویز کو حاصل کیا، وہیں پر ہمارے سامنے یہ بات بھی آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جس طرح قرآن مجید پہ عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کامل کے اوپر بھی چلنا ضروری ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حضور کی بات کو ماننا ہے اس نے فقط حضور کی بات کو نہیں ماننا، ذات حضور تو ذات رسول تو ذات الہ سے جدا ہے، لیکن فرمان رسول فرمان الہ سے جدا نہیں ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حضور کی بات کو ماننا ہے گویا اس نے اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کا بھی بیان فرما دیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کے قلب اطہر کے اوپر یہ ذکر عظیم جو نازل فرما دیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جب لغت کے اعتبار سے، جب تفہیم کے اعتبار سے الجھاؤ پیدا ہوگا، جب ایک سے زیادہ معنی انسانوں کے ذہنوں کے اندر اس کے حوالے سے پیدا ہوں گے، جب تنوع کے اعتبار سے، جب مختلف طرح کی تشریحات کے اعتبار سے لوگ جو ہیں مختلف طرح کے معنی سے دوچار ہوں گے، اس وقت آپ کا اسوہ، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی گفتار، آپ کی رفتار اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطلوب کو متعین کرے گی۔ لوگوں کے سامنے اس بات کو واضح کر دیا جائے گا، قرآن کا مقصود و مطلوب فقط وہ ہے جو مصطفیٰ نے عمل کر کے بتلا دیا، قرآن مجید کا مطلوب و مقصود فقط وہ ہے جس کے اوپر حضور نے عمل کر کے بتلا دیا۔ چنانچہ اگر میں اس کو خطابت کی زبان میں یہ بات کروں تو مجھے یہ بات کہنے کے اندر کوئی باک نہیں، روئے زمین کے اوپر جتنے بھی فتنے پیدا ہوئے انکار حدیث کی وجہ سے پیدا ہوئے، حدیث سے دوری کی وجہ سے پیدا ہوئے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کی وجہ سے پیدا ہوئے، حضرات گرامی قدر میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا اور باقی مسالک کا، باقی مکاتب فکر کا، باقی لوگوں کا فرق کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر جو مرزائی ہیں انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو قرآن ناطق ماننا، آغا ہانیوں نے پرنس کریم آغا خان کو قرآن ناطق ماننا، اسی طرح شیعہ احباب نے علماء اور ائمہ اثنا عشریہ کو جو ہے قرآن مجید کی تشریحات کا حق دیا، علماء احناف نے، اسی طرح احناف نے علماء احناف کی تشریحات کو حرف آخر سمجھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم کو یہ اعزاز حاصل ہوا، ہم نے قرآن ناطق اگر ماننا ہے تنہا کالی کملی والے آقا کو ماننا ہے۔ ہمارے نزدیک حضور کی سیرت بھی قرآن ہے، آپ کی رفتار بھی قرآن ہے، آپ کی گفتار بھی قرآن ہے، آپ کا اخلاق بھی قرآن ہے۔ حضرات گرامی قدر کسی نے سیدہ صدیقہ سے حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھا، حضرت عائشہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ہدایت کی دو دستاویزات ہیں، ایک 2 جلدوں کے درمیان ہے الحمد سے لے کے الناس تک، اور ایک حضرت رسول اللہ کی سیرت ہے، آپ کی گفتار ہے، آپ کی رفتار ہے، آپ کا طرز زندگی ہے، آپ کا طرز عمل ہے۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں اور یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، جس طرح اللہ تعالیٰ کا کلام محفوظ ہے اس طرح حضور کی سیرت و گفتار و رفتار بھی محفوظ ہے۔ حضور کی سیرت و سمانے کی حفاظت کے لیے، آپ کے ارشادات عالیہ کی حفاظت کے لیے، آپ کی حدیث طیبہ کی حفاظت کے لیے ہسٹری نے، تاریخ نے
ایک نئے علم کو ابھرتے ہوئے محسوس کیا، جو علم الرجال تھا، جو انسانوں کا علم تھا، جو ان کی ثقافت کا علم تھا، جو ان کی ایمانت کا علم تھا، جو ان کی دیانت کا علم تھا، جو ان کی صداقت کا علم تھا، جو ان کی حفظ کا علم تھا، جو ان کے فسق و فجور کا علم تھا۔ حضرات گرامی قدر بڑی بڑی کتابوں کو لکھا گیا، ان کے اندر ہزاروں لاکھوں جو ہے راویان حدیث کی زندگی کو قلم بند کر دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر جہاں پہ کہیں کسی کے سوء حفظ کا ذکر تھا تو کسی کی ثقافت کا ذکر تھا، کسی کی عدالت کا ذکر تھا تو کسی کے دور ہونے کا ذکر تھا، کسی کے نسیان کا ذکر تھا تو کسی کے تیقن کا ذکر تھا۔ حضرات گرامی قدر کسی کے صدوق ہونے کا ذکر تھا تو کسی کے اوثق اور اعلیٰ رفع ہونے کا ذکر تھا۔ حضرات گرامی قدر علم الرجال کی اس کسوٹی کے پر ہم نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو متصل اسناد تھی، جو آپ سے متصل اور آپ سے غیر متصل اسناد تھی، ان کے علم کو حاصل کیا۔ ان کے علم کو حاصل کرنے کے بعد ہم نے اس حقیقت کو پا لیا، یہ جو سند ہے یہ حضرت رسول اللہ تک جاتی ہے، یہ سند قطعی ہے، یہ سند حقیقی ہے، یہ سند اصلی ہے۔ اور یہ جو حضور علیہ السلام تک سند جاتی ہے اس کے اندر ضعف ہے، اس کے اندر کمزوری ہے۔ چنانچہ ہسٹوریوگرافی کے اعتبار سے ایک ایسا علم مارد وجود میں آیا جو رجال کا علم تھا، اس رجال کے علم کو منضبط کرنے کا پس منظر کیا تھا۔ حضرات گرامی قدر کسی بادشاہ کے اقوال کو نقل کرنے کے لیے علم مارد وجود میں نہیں آیا، کسی شہنشاہ کے اقوال کو نقل کرنے کے لیے علم مارد وجود میں نہیں آیا۔ یہ علم اگر مارد وجود میں آیا، تنہا کالی کملی والے کے اقوال و افعال کو نقل کرنے کے لیے مارد وجود میں آیا۔ حضرات گرامی قدر چنانچہ اصحاب الحدیث جو تھے، جو حدیث کے بڑے بڑے ائمہ تھے، جو حدیث کے بڑے بڑے علماء تھے، وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی جانے والی بات کی پڑتال کے لیے اسناد کو تولا کرتے تھے، اسناد کے اوپر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ اور حضرات گرامی قدر سے اعتبار سے بعض لوگوں کو اتنا تیقن حاصل ہوا، بعض لوگوں کو اتنی گہرائی اور گہرائی حاصل ہوئی کہ حضرات گرامی قدر وہ فوراً سے پہلے سند کو دیکھتے ہی سمر کا اعلان کر دیتے تھے، یہ سند ثقہ ہے، یہ سند متصل ہے، یہ سند صحیح ہے، اور اس کے اندر حضرت رسول اللہ کے فرمان ہونے میں نہ کوئی شک ہے نہ کوئی شبہ ہے۔ اور فوراً سے پہلے ضعیف سند کو دیکھ کے سمر کا اعلان کر دیتے تھے کہ نسبت حضور علیہ السلام کے فرمان کی حضور کے ساتھ منسوب تو کیا گیا ہے لیکن نسبت کمزور ہے۔ چنانچہ جس کی نسبت کمزور تھی وہ حدیث سے ضعیف ہو گئی، اور جس کی نسبت پختہ تھی، جو متصل تھی، جو صحیح تھی، جس کی روایت کرنے والے ثقہ تھے، وہ حدیث صحیح ہو گئی۔ حضرات گرامی قدر ان حدیثوں کے درمیان، صحیح اور ضعیف کے درمیان، حدیث مقبول کے لیے حسن لی غیر ہی سامنے آئی، حسن لی ذات ہی سامنے آئی، صحیح لی غیر ہی سامنے آئی، صحیح لی ذات ہی سامنے آئی۔ چنانچہ آج ہم بڑے تیقن کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ اور بڑے عشق کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، بڑی انبساط کے ساتھ، بڑی مسرت کے ساتھ اس بات کا دعویٰ کرنے کی پوزیشن کے اندر موجود ہیں کہ ہمارے پاس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین موجود ہیں جو سونے سے زیادہ سچے ہیں، جن کے حضور علیہ السلام کے فرمان ہونے میں نہ کوئی شک ہے نہ کوئی شبہ ہے۔ حضرات گرامی قدر وہ لوگ جو حدیث کے منکر تھے، وہ لوگ جو حدیث کے اندر شکوک و شبہات کو پیدا کرنا چاہتے تھے، وہ حدیث کی اسناد کے اوپر اعتراضات کرتے رہے، حدیث کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے رہے کہ یہ کنہوں نے روایت کی ہے، ان کے اوپر کس طرح اعتماد کیا جائے، ان کے اوپر کس طرح یقین کیا جائے۔ حضرات گرامی قدر ان کو بتلانے کے لیے آج ہم مثالوں کو دے سکتے ہیں، دور کی کیا بات کی جائے۔ اس دور پورا شوق کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے لوگ موجود ہیں جو اپنی کتابوں کے حافظ نہیں، جو انجیل کے حافظ ہیں، جو دیگر کتابوں کے حافظ ہیں۔ حضرات گرامی قدر حوالہ دیتے ہیں، کتابوں کو کھولا جائے حوالے کے اندر معمولی سا مغالطہ نہیں نکلتا۔ حضرات گرامی قدر میں نے اپنے گھرانے میں حضرت علامہ شہید کو دیکھا ہے، جب آپ فرقہ باطلہ کی کتابوں کے حوالے دیتے تھے تو حضرات گرامی قدر سینکڑوں حوالے دینے کے دوران کسی حوالے کے اندر نہ تسامح ہوتا تھا، نہ غلطی ہوتی تھی، نہ حفظ کی ٹھوکر ہوتی تھی۔ حضرات گرامی قدر آج کے اس دور پورا شوق کے اندر اگر ایسی اربات پیدا ہو سکتی ہیں، ایسے وجود پیدا ہو سکتے ہیں جو پورے کے پورے متون کو، جو پورے کے پورے اقوال کو، جو پوری کی پوری اسناد کو جو ہے مکمل طور پہ ضبط کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو ہم قرون اولا کے بارے میں، قرون فاضلہ کے بارے میں پورے تیقن کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ یہ بات کہنے کی پوزیشن میں ہیں کہ وہ لوگ جو ایمانت کے پہاڑ تھے، وہ لوگ جو دیانت کے پہاڑ تھے، وہ لوگ جو حفظ کے پہاڑ تھے، ان کے ذریعے ہمیں جو علم حاصل ہوا، ہمیں نہ اس کے اندر کوئی شک ہے، نہ کوئی شبہ ہے، نہ کوئی ریب ہے، نہ کوئی تردد ہے۔ اور حضرات گرامی قدر میں آپ کے سامنے اس بات کو لا وجہ البصیرت کہہ دینا چاہتا ہوں، قرآن مجید ہمیں صحابہ کے سے ہوتے ہوئے، تابعین
سے ہوتے ہوئے تبا تابعین سے ہوتے ہوئے ہم تک یہ قرآن مجید منتقل ہوا، جن ذرائع سے قرآن ہم تک منتقل ہوا انہی ذرائع سے حضرت رسول اللہ کے فرمودات ہم تک منتقل ہوئے۔ حضرات گرامی قدر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بات کا حکم دے جس کو پر عمل کرنا محال ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بات کا حکم دے جو قابل عمل نہ ہو؟ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بات کا حکم دے جس کو پر عمل کرنا ناممکن ہو؟ جب پروردگار عالم نے اس امر کا اعلان فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ حضرت رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو گویا پروردگار عالم نے اس بات کو بھی واضح فرما دیا یہ اسوہ قائم رہے گا، یہ اسوہ قائم رہے گا، یہ اسوہ محفوظ و مامون رہے گا۔ حضرات گرامی قدر کہیں سے بخاری اٹھا، کہیں سے مسلم اٹھا، کہیں سے ترمذی اٹھا، کہیں سے ابو داؤد اٹھا، کہیں سے امام مالک اٹھا، کہیں سے امام دارمی اٹھا، حضرات گرامی قدر ان نفوس قدسیہ نے اپنی پوری کی پوری زندگیوں کو حضرت رسول اللہ کی حدیث کے جمع کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کو صرف کر دیا، اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس انداز میں زندہ و جاوید کر دیا، ان کو اس انداز کے اندر تابندہ کر دیا کہ حضرات گرامی قدر آج کہیں پہ بخاری کا نام آتا ہے، کہیں پہ بخاری کی مہر لگی ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر آج کل جو ہے کوالٹی کنٹرول کے اسٹینڈرڈ آپ کے سامنے آ چکے ہیں، ISO جو ہے 9000 جس کے پر مہر لگ جائے آپ اس بات کو سمجھتے ہیں یہ پروڈکٹ جو ہے یہ بالکل ریلائبل ہے، اس کے ریلائبل ہونے کے اندر کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت امام بخاری کی مہر کو، حضرت امام مسلم کی مہر کو یہ مقام بلند عطا فرما دیا۔ جس حدیث کے اوپر بخاری اپنی مہر کو لگا دیتا ہے، جس حدیث کے اوپر مسلم اپنی مہر کو لگا دیتا ہے، وہ مہر کیا ہوتی ہے؟ وہ مہر بخاری کی ذاتی حدیث نہیں ہوتی، وہ مہر جو ہوتی ہے وہ مسلم کے ذاتی اقوال نہیں ہوتے، بلکہ بخاری ویریفائی کرتا ہے، مسلم ویریفائی کرتا ہے۔ میں نے سند کو پڑتال کرنے کے بعد، میں نے اسناد کا جائزہ لینے کے بعد، میں نے رجال کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد اس حقیقت کو پا لیا ہے یہ بات جو ہے یہ حضرت رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ بات جو ہے حضرت رسول اللہ کا قول ہے۔ حضرات گرامی قدر چنانچہ آج ہم بڑی ایمانداری کے ساتھ حضرت رسول اللہ کے فرامین سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں، ہمارے پاس سکھا روایات موجود ہیں، نہ ہمیں کوئی ریب ہے نہ کوئی تردد ہے، اور حضرات گرامی قدر بات ہوتی ہے دلیل کے ساتھ، بات ہوتی ہے علم کے ٹکڑے کے ساتھ، بات ہوتی ہے شہادت حق کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو قرآن مجید میں دلیل بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اگر تمہارے پاس کوئی سچی بات موجود ہے صاحب کا کتابوں کے اندر سے، یا تمہارے پاس علم کا کوئی ٹکڑا موجود ہے اس کو لے کے آؤ اگر تم سچے ہو۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل حقیقی موجود ہے اس کو لے کے آؤ اگر تم سچے ہو۔ حضرات گرامی قدر چنانچہ آج ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں جو انکار حدیث کرنے والے ہیں، جو منکر حدیث ہیں، در حقیقت وہ انکار قرآن کرنے والے ہیں، اور حضرات گرامی قدر ان کے پاس امت کی رہنمائی کے لیے نہ کوئی دلیل ہے، امت کی رہنمائی کے لیے نہ کوئی راستہ ہے، امت کی رہنمائی کے لیے نہ کوئی روشنی ہے۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں، جب بچے کی ولادت ہوتی ہے حضرات گرامی قدر بچے کی ولادت کے بعد حدیث کو ماننے والے اس کا ختنہ بھی کرتے ہیں، اس کے بالوں کو بھی مونڈتے ہیں، اس کا عقیقہ بھی کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر جو بچے کی ولادت کے موقع پہ حدیث کو نہیں مانتا وہ نہ ختنہ کرے گا، نہ عقیقہ کرے گا، نہ اس کے بالوں کو مونڈے گا، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے بچے کی ولادت کے بعد بچے کی گندگی کو دور کرنے کے لیے بچے کی طرف سے جو ہے خون بہا کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر جو منکرین حدیث ہیں ان کو اس بات کا بھی علم نہیں۔ میں نے پیدائش کی بات کی، میں نے ولادت کا ذکر کیا، آئیے اب موت کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اموات کا ذکر ہے، قرآن مجید میں کوئی قبور کا ذکر ہے، لیکن قرآن مجید نے دفن کے طریقے کو نہیں بتلایا، انسان کو جو ہے سپرد ہاتھ کرنے کے طریقے کو نہیں بتلایا، قرآن مجید نے جنازے کے طریقے کو نہیں بتلایا۔ جو بندہ حدیث کا قائل ہے، جو بندہ حدیث پہ فائل ہے، جب اس کا مردہ جو ہے دنیا سے رخصت ہو جائے گا وہ اس کو غسل بھی دے گا، وہ اس کو کفن بھی دے گا، وہ اس کو قبر کے اندر بھی اتارے گا، اس کے جنازے کو بھی اٹھایا جائے گا، اس کو زمین کے اندر بھی دفنایا جائے گا، اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے دعائے مغفرت کو بھی کیا
دیا جائے گا، لیکن حضرات گرامی کا جو حدیث کا انکار کرنے والا ہے، نہ اس کے مردے کو غسل دیا جائے گا، نہ اس کے مردے کو کفن دیا جائے گا، نہ اس کے مردے کا جنازہ پڑھا جائے گا، نہ اس کے مردے کو قبر میں اتارا جائے گا، حضرات گرامی کا نہ اس کے مردے کو دفن کرنے کے اندر کوئی یقینی دلالت یا کوئی یقینی دلیل ہمارے پاس موجود ہوگی، وہ مردے کو آگ لگا دے، وہ مردے کو پانی میں بہا دے، وہ مردے کو قبر میں دفن کر دے۔ حدیث کا انکار کرنے والے کے پاس زندگی گزارنے کوئی راستہ موجود نہیں، نہ پیدائش کے وقت اس کے پاس کرنے والا کوئی کام موجود ہے، اور نہ ہی میت کی تدفین کا کوئی اس کے پاس ضابطہ موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر، حج کے مہینے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا معلوم ہے، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، جو ان مہینے کے اندر احرام باندھتا ہے وہ حج کر سکتا ہے۔ شوال میں، ذیقات میں، ذی الحجہ میں احرام باندھنے والا حج کرنے کا حقدار ہے، حاجی بن سکتا ہے۔ حضرات گرامی کا جو انکار حدیث کرنے والا ہے اس کو حج کے مہینوں کا علم کہاں سے ہوگا؟ کہ قرآن مجید میں ان مہینوں کا ذکر آیا؟ کیا قرآن مجید نے ان مہینوں کے بارے میں بتلایا؟ اور حضرات گرامی قدر، ذی الحجہ جو کہ حج کا مہینہ ہے، اس کی پہلی تاریخ سے حج نہیں ہوتا، اس کی دوسری تاریخ سے حج نہیں ہوتا، اس کی تیسری تاریخ سے حج نہیں ہوتا، اس کی پانچویں تاریخ سے حج نہیں ہوتا، 8ویں تاریخ سے حج شروع ہوتا ہے، 12ویں تاریخ کو یا 13ویں تاریخ کو یہ عمل وائنڈ اپ ہوتا ہے۔ جو حدیث کا انکار کرنے والا ہے مجھے یہ بات بتلائیے، وہ حج کرے گا تو کیسے کرے گا؟ کس مہینے کے اندر کرے گا؟ کن تاریخوں کے اندر کرے گا؟ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے جو ان کا طواف کرنا چاہے ان کا طواف کرے۔ حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر حضرات گرامی قدر، آپ ذرا اس بات کے اوپر غور کیجئے، طواف کا عمومی مفہوم تو گول دائرے کے چکر کو مکمل کرنا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اسوہ رسول سے سبق کو حاصل کیا۔ صفا سے مروہ ایک چکر کا نام ہے، مروہ صفا دوسرے چکر کا نام ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر فقط عقل کی بات کی جائے، عقل طواف ایک مکمل چکر کو قرار دیتی ہے، صفا سے صفا تک ایک چکر مکمل ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، حضرات گرامی قدر یہ 7 چکر جب آپ نے مکمل کر لیے، آپ کی صحیح مکمل ہو گئی۔ جو حدیث کا انکار کرنے والا ہے وہ صحیح کرے گا تو کیسے کرے گا؟ 3 چکروں کے ساتھ کرے گا کہ 5 چکروں کے ساتھ کرے گا؟ 7 چکروں کے ساتھ کرے گا کہ 9 چکروں کے ساتھ کرے گا؟ حضرات گرامی قدر، صحیح اکیلی اس کا منہ چڑھاتی رہے گی، اس کو یہ سبق پڑھاتی رہے گی۔ جو حضرت رسول اللہ کی حدیث کو نہیں مانتا، وہ قرآن مجید کی دلالت کو نہیں مانتا، جو حضرت رسول اللہ کے فرامین مبارکہ کو نہیں مانتا، وہ قرآن مجید کا عمل کرنے سے بھی قاصر رہ جاتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید جو تھا وہ قلب مصطفیٰ کے پر اتارنے کی حکمت یہی تھی، وہ قلب مصطفیٰ کے پر نازل کرنے کی حکمت یہی تھی کہ حضرت رسول اللہ اپنے فرامین سے، اپنے افعال و اقوال سے، اپنی حدیث سے، اپنی سنن سے اس بات کو واضح فرما دیں کہ قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، نکاح کے موقع پر گواہ ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ نکاح اس کا اعلان ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ نکاح کے موقع پہ خطبہ مسنونہ کو پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، ان کا ہم نے علم اگر حاصل کیا، کتاب اللہ سے حاصل کیا، حضرات گرامی قدر، غلام احمد پرویز نے 9 جلدوں کے اندر قرآن مجید کی تفسیر کو لکھا۔ اس بات کو بتلانے کے لیے قرآن مجید کی آیات پہ عمل کیا جائے تو کیسے کیا جائے، قرآن مجید کی باتوں کے اوپر عمل کر کے کے لیے کس رہنمائی کی ضرورت ہے، اس نے اس رہنمائی کو اپنی کتاب میں، اپنی تفسیر میں قلم بند کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، ایک بندہ جو حدیث مصطفیٰ سے پیار کرنے والا تھا، جو سنت نبوی شریف سے پیار کرنے والا تھا، اس نے غلام احمد پرویز کو خط لکھا۔ اس نے کہا، آپ کہتے تھے تنہا قرآن مجید انسان کی زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے، لیکن آپ نے اس کی وضاحت کے لیے 9 جلدوں کو تحریر کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کے متن کی توضیحات کی ضرورت ہے، اس کے متن کی تشریحات کی ضرورت ہے۔ اگر قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آپ کی 9 جلدوں کو پڑھنا پڑے گا تو اس سے بہتر ہے حضرت رسول اللہ کی حدیث کی 6 جلدوں کو پڑھ لیا جائے اور ان کے پر ویسے عمل کر لیا جائے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ حضرات گرامی قدر، غلام احمد پرویز اس بات کو سمجھ چکا تھا
اور اس بات کو اچھی طرح اس سے آگاہ ہو چکا تھا کہ تنہا قرآن مجید جو ہے اس کو صحیح معنوں میں لوگوں کے مسائل کے حل کے طور کے پر پیش کرنے کا دعویٰ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ حضرات گرامی کا اگر اس نے تصور مرکز ملت کو پیش کیا، مرکز ملت کا تصور یہ تھا کہ جس کو کسی بات کی رہنمائی کی ضرورت ہو وہ ادارہ طلوع اسلام کے ساتھ رجوع کرے، ان کے مفتیان کے ساتھ رجوع کرے، ان کے اکابرین کے ساتھ رجوع کرے، ان کی باتوں کو سنے، ان کی باتوں کے پر عمل کرے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن جس کے دل میں حدیث کی محبت ہوگی، جس کے دل میں سنت کا پیار ہوگا، وہ اس بات کو سمجھ جائے گا میں ادارہ طلوع اسلام کے مفتیوں سے کیوں پوچھوں، میں فلاں جو منکرین حدیث ان کی بات کو کیوں مانوں، میں بات اگر مانوں گا تو کالی کملی والے آقا کی مانوں گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ لہب کو نازل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر کا اعلان فرماتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کی مذمت کی ہے۔ یہ ابو لہب کس کا نام ہے؟ یہ ابو لہب کس کردار کا نام ہے؟ یہ ابو لہب کس شخص کا نام ہے؟ حضرات گرامی قدر، جب ہم نے سیرت کی کتابوں کو پڑھا، جب ہم نے تاریخ کی کتابوں کو پڑھا، جب ہم نے حدیث کی کتابوں کو پڑھا، ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی ابو لہب نبی کا سگا چچا تھا، وہ حضرت رسول اللہ کی دعوت توحید سے اناد رکھا کرتا تھا، حضرت رسول اللہ کے بارے میں بدبختی والے الفاظ کہا کرتا تھا، آپ کو ایذا دیا کرتا تھا، آپ کو تکلیف دیا کرتا تھا۔ ہم نے سورہ لہب پڑھی، ہم نے ابو لہب کے انجام کا ذکر پڑھا، اس کی بیوی کے برے انجام کا ذکر پڑھا، اس کے گلے کے اندر موج کی رسی کا ذکر پڑھا، اس کے گلے کے اندر آگ کے ہار کا ذکر پڑھا۔ حضرات گرامی قدر، ہم ابو لہب کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کے قابل ہو گئے، لیکن جو حدیث کا منکر تھا وہ ابو لہب کے بارے میں بھی ہمیں بتلانے سے قاصر۔ ابو لہب کس ذات کا نام ہے؟ ابو لہب کس کردار کا نام ہے؟ ابو لہب کو بددعا دی گئی تو کیوں دی گئی؟ ابو لہب کے برے انجام کا ذکر کیا گیا تو کیوں کیا گیا؟ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں سورہ فیل کا نزول فرما دیا، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے برے انجام کا ذکر کیا۔ ہاتھی والوں کی تاریخ کیا ہے؟ ابرہا نے اپنے لشکر کے ساتھ بیت اللہ شریف کے پر حملہ کرنے کی ناپاک جسارت کی تھی۔ اللہ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج کر ان کے منہ میں کنکریوں کو ڈال کر ان کو بھوسے کی مانند بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، جو حدیث کا منکر ہے وہ سورہ فیل کی تشریح کرنے سے قاصر ہے، وہ ابرہا کی جو ہے انڈیکیشن کرنے سے قاصر ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں یہ انڈیکیشن اگر حاصل ہوئی تو حضرت رسول اللہ کی حدیث طیبہ سے حاصل ہوئی۔ حضرات گرامی قدر، ایک وہ لوگ ہیں جو قطعیت سے حدیث کا انکار کرنے والے ہیں، اور یہ فتنہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا کہ ڈاکٹر راشد الحلیفہ نے باقاعدہ طور کے اندر نارتھ امریکہ کے اندر اعلان نبوت اور رسالت کر دیا کہ میں حدیث کی میری جو اقوال ہیں، میری جو باتیں ہیں وہ قرآن مجید کے بارے میں حرف آہر ہیں۔ اور راشد الحلیفہ، تیرا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ تیرا قرآن سے کیا لینا دینا ہے؟ تیرا قرآن سے کیا واسطہ ہے؟ قرآن اترا، قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ اللہ نے اس کو حضرت رسول اللہ کے قلب اتھر کے پر اتارا ہے۔ حضور کی بات کو نہ ماننے، تیری بات کو مان لیں، یہ کس طرح ممکن ہے؟ حضرات گرامی قدر، غلام احمد قادیانی یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ بخاری کی وہ حدیث جو قرآن کے مطابق نہیں ہوگی ہم نہیں مانیں گے، مسلم کی جو حدیث جو ہے جو قرآن مجید کے مطابق نہیں ہوگی ہم نہیں مانیں گے، اور اپنا دعویٰ قرآن کے خلاف، حدیث طیبہ کے خلاف، اجماع امت کے خلاف، علماء کے استدلال کے خلاف، علماء کی فہم اجماعی کے خلاف۔ حضرات گرامی قدر، جتنے بھی فتنوں نے سر اٹھایا، جزوی یا کلی انکار حدیث سے سر اٹھایا۔ حضرات گرامی قدر، غامدی صاحب بھی بڑے صاحب عقل و شعور ہیں، لیکن اس مسئلے کے اندر ان کو بھی ٹھوکر لگ گئی، ان کے ذہن کے اندر بھی حبر واحد کے بارے میں خلش پیدا ہوئی، ان کے ذہن کے اندر بھی شکوک و شبہات پیدا ہوئے، چنانچہ انہوں نے کسوٹی کو قائم کیا۔ وہ حدیث جو حبر واحد ہے اگر وہ عقل سلیم کے مطابق نہ ہو، غامدی صاحب اس کو قبول کرنے کے برآمد و تیار نہیں ہوتے۔ چنانچہ نزول مسیح کی حدیثوں کے بارے میں غامدی صاحب کو اس بات کے اوپر اعتراض ہے کہ یہ حدیثیں چونکہ عقل میں نہیں آتی اس لیے میں ان کو تسلیم کروں تو کیسے کروں؟ حضرات گرامی قدر، ہم غامدی صاحب سے اس بات کا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ غامدی صاحب آپ صاحب عقل و شعور ہیں، آپ صاحب فہم و حکمت ہیں، آپ مجھے یہ بات بتلائیے، اگر عقل معیار ہے چیزوں کو پرکھنے کے لیے تو مجھے یہ بات بتلائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر اللہ نے کلام حمید میں فرما دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ
کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مانند ہے، جس پروردگار عالم نے آدم کو بن باپ اور بن ماں کے پیدا کیا، اسی رب نے عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کیا۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، اگر کوئی بندہ یہ بات کہے فلاں شخص بن باپ کے پیدا ہوئے، کہ آپ اس بات کو مانیں گے؟ آپ نہیں مانیں گے، لیکن آپ نے اس لیے مانا کہ قرآن مجید کے اندر یہ بات آئی ہے۔ جب قرآن مجید کی ان باتوں کو جو عقل اجماعی کے ساتھ متصادم ہیں ہم اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین ہیں، تو رب کعبہ کی قسم ہے جہاں پہ مصطفیٰ کی بھی ایسی بات سامنے آئے گی جو بظاہر عقل میں نہ آئے، ہم اس کو بھی تسلیم ضرور کریں گے۔ تو حضرات گرامی قدر اس کا بات کا مطلب و مفہوم جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین واضحہ کے پر عمل کرنے کے اندر ایک بڑی رکاوٹ انکار حدیث کا فتنہ ہے۔ کئی مرتبہ یہ کلی شکل میں سامنے آتا ہے، غلام احمد پرویز کی شکل میں سامنے آتا ہے، حافظ اسلم کی شکل میں سامنے آتا ہے، راشد الحلیفہ کی شکل میں سامنے آتا ہے، اور کئی مرتبہ یہ حبر واحد کے انکار کی شکل میں سامنے آتا ہے، رامدی صاحب وحید الدین خان کی فکر کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ حضرات گرامی قدر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے حضور کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، ہم نے آپ کی بات کو ماننا ہے، ہم نے آپ کی ان تمام باتوں کو ماننا ہے جو صحیح سند سے ہم تک پہنچی ہیں۔ روئے زمین کے اوپر کسی بھی شخص کی جرح، کسی بھی شخص کا نقد، کسی بھی شخص کے اعتراضات ہمیں حضرت رسول اللہ کے فرامین کو ماننے سے نہیں روک سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحیح معنوں میں انکار حدیث کے فتنے سے بچا کر صحیح معنوں میں حدیث طیبہ کے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین واضحہ کو ماننے کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ انکار حدیث کا فتنہ ہے۔ بہت سے لوگ آپ کے فرامین کو نظر انداز کر کے فقط قرآن سے رہنمائی کی بات کرتے ہیں۔ یہ لوگ نمازوں کو بھی ادا نہیں کر سکتے، اس کی رکعتوں کو بھی معلوم نہیں کر سکتے، نماز کے ارکان سے بھی آگہی کو حاصل نہیں کر سکتے، زکوٰۃ کے نصاب کو بھی نہیں سمجھ سکتے، حج کو ادا کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ انسان زندگی کے لمحے لمحے میں سیرت مصطفیٰ کا محتاج ہے، حضرت رسول اللہ کے فرامین واضحہ کا طلبگار ہے۔ اور میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ نبی مہرباں کو واحد ہستی ہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ادیب اگر لکھے تو ادب بنے، کاتب اگر لکھے تو کتابت بنے، حدیب اگر بولے تو ہتابت بنے، مقرر اگر بولے تو تقریر بنے، نثر نگار اگر لکھے تو نثر بنے، جج اگر لکھے تو فیصلہ بنے، سپہ سالار اگر لکھے تو قانون بنے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن کائنات کے اندر یہ اعزاز اگر کسی کو حاصل ہے، تنہا مصطفیٰ کو حاصل ہے کہ ہر لفظ شریعت بنیا جدو نبی نے زبان ہلائی۔ حضرات گرامی قدر، یہ آقا کو اعزاز حاصل ہے کہ آپ کا ہر لفظ شریعت ہے، آپ کا ہر لفظ دلیل ہے، آپ کا ہر لفظ آئین و قانون ہے۔ اس دور کے اندر بہت سے ایسے وجود سامنے آتے ہیں، کبھی غامدی صاحب جیسے لوگ جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس حوالے سے عقل سلیم کو سامنے رکھ کر حدیث کے مقابلے کے اوپر پیش کرتے ہیں، اور کبھی صحابہ کے دشمن، حدیث کے اندر تعویل کرنے والے مرزا جیلمی جیسے فتنے بھی سامنے آتے ہیں جو حضرت رسول اللہ کی حدیثوں کے اوپر بالعموم تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جو حدیث طیبہ کے مفہوم اور مطلوب کو بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر جگہ کتاب و سنت کی بات کرنی ہے، حضرت رسول اللہ کی حدیث کی حجیت کی بات کرنی ہے، آپ کی سنت مطہرہ کے آئین اور قانون ہونے کی بات کرنی ہے، آپ کے فرامین مبارکہ کے دلیل اور منہج ہونے کی بات کرنی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ایک دو باتیں ہیں جس کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ ہر سال 8 مارچ کو بعض اخلاق باختہ عورتوں کے حقوق کے نام کے پر میدان عمل میں اتر آتی ہیں، نہ جانے وہ کون سا حق مانگتی ہیں۔
عورت مرد کے ناطے یا ماں ہوتی ہے یا بہن ہوتی ہے یا بیٹی ہوتی ہے یا بیوی ہوتی ہے، اور عورتوں کی مجلس کے اندر اس کا ایک دوستانہ ان کا سہیلی پن بھی ہو سکتا ہے، لیکن عورت اور مرد کے درمیان رشتوں کے علاوہ کون سا رشتہ ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے؟ نہ جانے وہ عورت کو کس روپ کے اندر سامنے لانا چاہتی ہے، وہ کیوں نکاح کے بندھن کو کمزور کر کے زنا کے پنجے میں اس کو گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگا کر اس کو پاکیزہ زندگی سے نکال کر اس کو آوارہ بنانا چاہتی ہے، اس کو چراغ خانہ سے ہٹا کر اس کو شمع محفل بنانا چاہتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ این جی اوز، یہ مغربی ٹکڑوں کے پر پلنے والی عورتوں کے آئیڈیلز کو شفٹ کرنا چاہتی ہیں۔ ہمارے لیے آئیڈیل ہے سیدہ صدیقہ ایک کائنات کی زندگی ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے سیدہ علیہ الکبریٰ کی زندگی ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے سیدہ حفصہ کی زندگی ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے حضرات صحابیات کی زندگی ہے۔ ہم ان اخلاق باہتا بے شرم و بے حیا عورتوں کے اس مطالبے کو تسلیم کرنے کا برمادہ تیار نہیں ہو سکتے۔ معاشرے کے اندر حیا اور حجاب کے چلن کو عام کر کے چھوڑیں گے اور ان بغیرت عورتوں کا راستہ انشاءاللہ روک کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، ان بغیرت عورتوں کو پٹا ڈالنے کے لیے کوئی قانون موجود نہیں۔ ہم حق کی بات کریں، ہمارے پیجز کو بلاک کر دیا جائے، ہمارے پیغام کو روک دیا جائے، ہم پہ مقدمات کو قائم کر دیا جائے، ہماری زبان بندی کے آرڈر جاری کر دیے جائیں، ہمارے قلم کو روک دیا جائے، لیکن آوارہ عورت میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگا کے میدان میں آتی ہے، جمہوریت، آزادی اظہار، حریت فکر کا لبادہ اوڑھ کے میدان عمل میں آتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن ہم ان کو یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے امت کی حیادار بیٹیاں، بہنیں، بہویں، بیویاں انشاءاللہ ان بغیرت عورتوں کے کردار پہ تھوکیں گی اور ان کے ساتھ انشاءاللہ کسی قسم کے تعلق کو استوار نہیں کریں گی۔ گھروں میں لڑائی کروا دی جائے، گھروں کے اندر چینا جپٹی کو عام کر دیا جائے، رسا کشی کو عام کر دیا جائے، مساوات مرد و زن کے نعرے کو لگا دیا جائے۔ حضرت جزانی شہید یہ بات کہتے تھے، کلی مساوات ممکن نہیں۔ اگر کلی مساوات کا نعرہ لگانا چاہتی ہو تو پھر یہ بات ہوگی ایک بچہ تم پیدا کرو، ایک بچہ مرد پیدا کرے، ایک مرتبہ بچے کو تم دودھ پلاؤ، ایک مرتبہ مرد پلائے۔ کون سی مساوات کی بات کر رہی ہو؟ حضرات یہ مساوات کے نعرے جھوٹے ہیں، یہ دین سے برگشتہ کرنے والے نعرے، یہ اسلاف امت کے طرز عمل کو چھوڑنے والے نعرے، یہ معاشرے میں چکلا، فحاشی، عریانی اور زناکاری کے کلچر کو عام کرنے والے نعرے انشاءاللہ ان نعروں کو روک کے چھوڑیں گے اور حیا اور حجاب کے کلچر کو عام کر کے چھوڑیں گے۔ اور حضرات گرامی کا دوسری بات، میں اپنے بھائی اور درینہ دوست ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، شاہ صاحب کے ساتھ ہمارا ایک طویل وقت کا تعلق ہے، ایک طویل دوستانہ ہے۔ حضرت حافظ سعید صاحب کے جلسوں کے اندر ہم اکٹھے جاتے رہے اور بہت سی ملی تحریکوں کے اندر اکٹھے حصہ لیتے رہے۔ بڑے بڑے وقت کے دیندار لوگ حضرت حافظ یحییٰ میر محمدی اور حضرت مولانا معین الدین لکھوی کے ساتھ ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری کا تعلق رہا، ایک عرصے تک کتاب و سنت کے ترجمان بنے رہے، لیکن آج دور سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم ان کے پر زیادہ طنز و تنقید نہیں کرتے، ان کو دعوت دینا چاہتے ہیں، شاہ صاحب واپس آ جائیے، شاہ صاحب کتاب و سنت کی دعوت کو پکڑ لیجیے، شاہ صاحب انحراف کے راستے سے ہٹ جائیے، شاہ صاحب جس راستے سے آپ کو عزت ملی تھی اس راستے پہ پلٹ آئیے، وگرنہ دنیا کے اندر جو بندہ مصطفیٰ کی سیرت کو چھوڑ دیتا ہے، حدیث مصطفیٰ کو چھوڑ دیتا ہے، کائنات میں کوئی اس کی عزت کا تحفظ نہیں کر سکتا۔ آپ کی عزت کل تک جو تھی موجود تھی، آج نہ جاننے کیوں آپ بڑھاپے کے عالم میں اپنی عزت کو داؤ پہ لگانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ شاہ صاحب ہمیں مسلک کے ناطے، دین کے ناطے، ملت کے درد کے ناطے اور جہاد کے ساتھ آپ کی فکر کے ناطے آپ کے ساتھ ایک نسبت ہے، ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں اور یہ بات بتلانا چاہتے ہیں، صحابہ کرام کے دشمنوں کی صفوں کے اندر اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیجئے۔ صدیق کو جو بندہ گالی دے، جو فاروق کو گالی دے، جو ذوالنورین کو گالی دے، جو علی المرتضیٰ حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو اختلافات تھے ان کو
گرامی کا اگر آپ کو جچتا نہیں کہ آپ ان کی مجلسوں میں جائیں اور ان کے نعرے لگائیں، حضرات گرامی کا اگر مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ شاہ صاحب کو واپسی کی دعوت دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ شاہ صاحب کو واپس آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ شاہ صاحب آپ واپس آئیے، منبر رسول آپ کا انتظار کر رہا ہے، مصلی امامت آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ کہاں پہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آپ کہاں پہ گر رہے ہیں، آپ سونے کو چھوڑ کے کیوں ہاتھ چھان رہے ہیں؟ شاہ صاحب آپ لال و یاقوت کو چھوڑ کے کیوں مٹی کھا رہے ہیں؟ شاہ صاحب پلٹ آئیے، ہم آپ کے لیے دیدہ و دل فراش راہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور آپ کو دین کے پر استقامت دے۔ ہم نیک دلی تمناؤں کے ساتھ آپ کی واپسی کے منتظر ہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہماری پکار شاہ صاحب کے ضمیر کو ضرور جھنجھوڑے گی، ان کے شعور کو ضرور جھنجھوڑے گی، اور شاہ صاحب انشاءاللہ واپسی کے راستے پر برآمد تیار ہوں گے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ استووا اقیموا صفوفکم واعتدلوا